صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت وعليك السلام. فقال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال
السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء معهم، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد علمت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله،
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله أنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله عز وجل قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان. اللهم صل على محمد روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وعلى منكري فضائلهم وعلى من غصب حقهم وعلى من شرك في ولايتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم وآمنا به. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A second salawat in honor to signify a bay'ah to the Sahibul Bay'ah and Mithaq Maulana Amirul Mu'mineen Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the third of your loudest salawat to take the bay'ah of Amirul Mu'mineen and to renew our bay'ah with Maulana Sahib al-Amri wa Zaman. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. نرى هذا لي. Indeed, before we begin tonight's lecture, أحبائي, موضوع الغدير, for the one that is a jahil and the one that is an arif. For the one that is a jahil, it becomes a day of tabligh for him to come out of the darkness of jahl and into the nur of ilm. And for the one who is an arif, it is for him to use these days of Idd Al Ghadeer to ascend the ranks of irfan and to ascend the ranks of iman and wilayah when it comes to understanding our responsibilities and our duties towards Amirul Mu'mineen alayhi salam khasatan and towards the Ahlul Bayt in general. And as we enter or as we navigate through this journey of ma'rifah and irfan hakiki, in the way of the wilayah of Ali Muhammad and the wilayah of Amirul Mu'mineen, the first point of ma'rifah you find is the point of shukr. And you find in the manner in which Ahlul Bayt alayhimus salam teach us on how to greet ourselves and how to greet each other in these days of Eid is through shukr. And you find that shukr is the root when it comes to Ilmul Kalam. You open majority of the books of Ilmul Kalam from the ulama of the past and the ulama of the present. And when they start in the books of Ilmul Kalam, the chapter of establishing the existence of Allah Azza wa Jal. Those of us who have studied
Durus Hawzawi or any of the texts that are in regards to Usuluddin, Ilmul Kalam, you will find that the first chapter in Ilmul Kalam is the chapter of establishing the existence of a deity. And you find that the first root in Ilmul Kalam when it comes to establishing the existence of Allah, the argument that is used is Shukrul Mun'im Wajib. Why should you search if a creator even exists? The argument that is given is an argument of logic. Shukrul Mun'im Wajib, in that it is the law, it is the rules, it is this unsaid code of conduct amongst the intellectuals that to offer thanks to a person who has done a favor over you is wajib. Wajib yani obligatory. This is a rule that no two people will disagree, even an atheist, that if somebody does good towards you, the natural etiquette, regardless of faith, stipulates that you should say thank you. But then what about the Lord who has brought us into existence? Shukr towards him becomes wajib. And hence you find Surah Al-Hamd begins with Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Similarly with this line of thought, shukr being the root towards understanding the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. When it comes to nubuwwah, shukr that is supposed to be exhibited towards Rasulullah. And when it comes to wilayah, our Imams teach us Yawm Al Ghadeer, begin by doing shukr. Alhamdulillah alladhi ja'alana min al-mutamassikin bi wilayat Amir al-Mu'mineen. First point of ma'rifah is do shukr for this love and affiliation and association that you have with Amir al-Mu'mineen. Ni'ma kabira. You look today around the world, how many people are blessed with this mahabbah and this mawaddah and this ishq for Amir al-Mu'mineen. And if you feel on a night like this that your heart is beaming with the love of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, you feel this joy and this elevation inside of you because you are in love with this personality. This joy, this love, this affiliation, this connection, this servitude that you feel towards Mawla. Do shukr that it is never taken from you. Because indeed, a life without wilayah towards Amir al-Mu'mineen is a life of doom, is a life not worth living aslan. And hence the Imam says, cherish this greatest ni'mah that is given to you. Cherish it by thanking Allah Azza wa Jal for it. Alhamdulillah. The first point is this shukr. Number two, and shukr over here is extended. Shukr towards our parents. Shukr towards our scholars who have kept this legacy of wilayah alive for us to dwell in, for us to bask in the glory of wilayah. Shukr has to be attributed towards our parents who played a role in this, and towards ulama who gave their lives and gave their blood and sweat to protect the message of Ghadeer till today. Hence the poet says, لَعَذَّبَ اللَّهُ أُمِّي فَإِنَّهَا شَرَبَتْنِي حُبَّ حَيْدَرٍ. May Allah never punish my mother, for indeed she has fed me with the milk of wilayah. This love of Amir al-Mu'mineen that you have within your hearts is a result of tarbiyah that has come from our parents. Tarbiyah and this love of Amir that has been passed on generation to generation, blood by blood and milk by milk. And you have within this an entire category of the Shias and the lovers of Ahlul Bayt, who are perhaps not blessed to have parents who taught them about wilayah,
who fed them that love of Haydar and that love of Amir al-Mu'mineen. But in one way or the other, they came under the umbrella of Amir. Even for people like these, they have a khas ni'mah that surrounds them. What is this ni'mah? In that from when you were in Alam al-Dharr, Amir al-Mu'mineen alayhi salam already had his glance on you. Ajib. How? Battle of Siffin. Malik al-Ashtar, this was not part of the kalam, but it came out, and khair, every word in the way of Amir al-Mu'mineen is words of ishq and love. Amir al-Mu'mineen was in the battle of Siffin together with Malik al-Ashtar. They are fighting side by side. Malik al-Ashtar decides to recite takbir for every time. He sends one of the munafiqeen and the kuffar to nar jahannam wa bi's al-masir. So while he was with Amir al-Mu'mineen at the front of the battle, Malik al-Ashtar said, I will keep count. Every time I send somebody to Jahannam, I will do takbir. So Malik starts reciting takbir as he goes through the army of kufr, like knife through a butter. And on the other hand is Amir al-Mu'mineen. A thought went into the mind of Malik al-Ashtar. Let me keep account of the takbirs between myself and Amir al-Mu'mineen. Because every time Malik sends somebody to Jahannam, Allahu Akbar. Every time Amir sends somebody to Jahannam, Allahu Akbar. For think, these two horsemen are in the front of the battlefield, surrounded by the kuffar, sending them to Jahannam. Takbir is filling the air. On one side you have Malik with his sword. On one side you have Waliullah with the Dhulfiqar. Amir says Allahu Akbar, Malik says Allahu Akbar. Malik al-Ashtar said, let me keep count. Who has sent more people to Jahannam, me or Ali? So he thinks about counting the takbir. He didn't start counting the takbir. He thought about starting to count the takbir and keep count between him and Amir. At this point, Amir al-Mu'mineen, in the middle of the battlefield, turns towards Malik al-Ashtar, and he says to him, do you really want to keep count with me? Do you really want to keep count with me? He looks at Malik and he says to him, there is a difference between your strike and my strike. He says, what, Mawla? He says to him, Malik, your strike is based on the enemy that you see in front of you as he is. But my strike, when the kafir comes in front of me, I look into his entire lineage until Yawmul Qiyamah. And if I am to see a believer in my wilaya or somebody who has the chance to come into my wilaya, I will spare his life, Malik. فإحنا in this kalam, لَعَذَّبَ اللَّهُ أُمِّي. Oh Allah, do not punish my mother for feeding me this love of wilayah. Even if one was not blessed with parents who fed them with wilayah, you have that gaze of Amir al-Mu'mineen while you were in the backs of your parents and the dua came through. This is this Mawla whose bay'ah we have come here to renew. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Idd Al Ghadeer as an event where Rasulullah, upon the completion of Hijjatul Wida on the 18th of Dhul Hijjah, gathered the Muslimin and made the eternal declaration, Man kuntum mawla, fahada aliyun mawla. This historical event, as an event that took place, is one that cannot be denied in history from any academic perspective. Yani mustahil, impossible, for a person of any faith, leave madhab, to come forward and to deny the occurrence of the event. And it is important that we are familiar and we master
and become eloquent in our understanding of Ghadeer and our propagation of Ghadeer. Because within this khutbah of Rasulullah, a great responsibility was laid upon us. Shufu, the occurrence of the event of Ghadeer cannot be disputed, cannot be brought into doubt, solely because of the number of narrators that state the occurrence of this event of Ghadeer, the gathering of 120,000 people together with Rasulullah around a single khutbah. Within the 23 years of Risala and Tabligh, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam never gathered. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Within the 23 years of Tabligh, Rasul Allah never gathered a crowd of 120,000 people in any given khutbah. Shufu, go and research Tariq. Tariq from scholars, regardless of their madhab. You will not find in 23 years of Risala any khutbah where the crowd was 120,000 people. Yet when you come into the books of the Amma, the non-Shia, you look at the likes of Sirah written by Sirah Halabiyah. You come forward and you look at the Sirah of At-Tabari. You look at the books of history that is written by Ibn Jarir, for example. You find that Ibn Uqda is one of the scholars from the Amma. Ibn Uqda, by ideological affiliation, is a Zaydi. And despite him being a Zaydi, there is no single alim from any of the sects, be it the Shafi'i or even the Ithna Ashari, or from the Maliki or the Hanbali, yani accredited scholars who doubt in the credibility of Ibn Uqda. Even though he's Zaydi, no two accredited scholars will dispute on the fact that he was thiqah, trustworthy. When it comes to usulul hadith, authenticating hadith, one of the first major criteria that has to be established for a narrator is whether he is trustworthy or not. Thiqah. A person can be trustworthy and his hadith can be maqbool. His hadith can be accepted regardless of his background. And this is a law that we use in our daily lives. I have a Christian, for example, and the Christian could be a doctor. But regardless of him being a Christian or not, is he truthful in his medical assessment or no? Ahlal kalam, he's trustworthy. His credibility when it comes to the transfer of medical knowledge as an individual, does he possess it or not? If he does, then regardless of whether the fact he's Ahlul Kitab or non-Ahlul Kitab, his word becomes binding. Similarly, when it comes to hadith, if a person is known to be thiqah, regardless of his ideological affiliation, his word becomes maqbool. It becomes a part of this chain of narrators whom hadith is accepted. Ibn Uqda is one of these individuals who is accepted by ulama regardless of the fact that he is a Zaydi. Ibn Uqda has an entire book known as Hadithul Wilaya, which allows us to understand that during that time, the event of Ghadeer was not known as Hadithul Ghadeer. It was popularly known as Hadithul Wilaya. Ibn Uqda states 120,000 people were in the crowd of Idd Al Ghadeer. In addition to this, Ibn Uqda narrates
There are over 100 chain of narrators that speak about Idd Al Ghadeer. يعني this declaration by Rasulullah, Man kuntum mawla, fahada aliyun mawla, has been narrated through over 100 different type of chain of narrators. 100 different people have 100 different channels through which they narrate that end up back to Rasulullah. Ibn Jarir al-Tabari narrates 75 different chain of narrators. Kalam Ghadeer. Is there any doubt that tawaf around the Kaaba has to be done 7 times? Is there any doubt between any Shia, between any Muslim that tawaf is 7? Is there any dispute or doubt between any Muslim that Salatul Fajr is 2 rak'ah? Is there any doubt? Go and find the number of hadith in terms of how many chain of narrators can you find that tell you tawaf is 7 and Salatul Fajr is 2 rak'ah. You will not find for salat, any given act of salat, the number of the chain of narrators that validate the wujub of salat or the description of salat. Add all of them together, they do not even come close to the chain of narrators when it comes to Idd Al Ghadeer. 100 chain of narrators you have that tell you Amir al-Mu'mineen is Mawla. Go and look into Salat. Salatul Fajr is 2 rakat. You will maybe not find more than 20 chain of narrators that talk about Salat. But when it came to Ghadeer, look at how widespread this was in its entirety. This is number 1. And number 2, from Usul al-Hadith, it has dalil kabir jiddan in terms of shuhra, in terms of wujub, in terms of a number of things. We'll bypass that for now. 100 chain of narrators, different chain of narrators that mention this incident. Man kuntu mawla, fahada aliyun mawla. Number 2, 120,000 participants. For Ghadeer as an event and an occurrence cannot be rejected, cannot be denied. For the enemies of Amir al-Mu'mineen went and used a different route, because you cannot deny the occurrence of the event. So they went a step forward and they said, we create doubt in the meaning of the event. For the statement, Man kuntum mawla fahada aliyun mawla, they said the word mawla doesn't mean master. Mawla doesn't mean imam. Mawla doesn't mean khalif. They said mawla means friend. And if you look even till today, some of the so-called greatest ulama of the Amma, they will not deny Ghadeer. Bukhari has Ghadeer, Sahih Muslim talks about Ghadeer, Tabari speaks about Ghadeer, Musnad Ahmad ibn Hanbal talks about Ghadeer, and all of them say, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. And this is Sahih, but the word mawla means friend. In which manner are we able to academically prove? And the numbers are numerous, the pathways are many. But how is a person able to academically, logically come forward and state that the word Mawla actually over here means master? The intention was always master, in that not master, Imam and Khalifa, whose obedience is wajib. Number 1, you go back to Yanabi ul Mawaddah and
A person should refer back to Kitab Al Ghadeer, authored by Allama Al Amini Rahmatullah alayhi. Ayatollah Al Amini has got an 11-volume encyclopedia on Al Ghadeer, talking about every aspect of Ghadeer from Shia, non-Shia sources. Within this, he states from the books of the Amma that when Rasulullah made the declaration, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla, the entire 120,000 or 100,000 crowd remained at the place of Ghadir Khum, and Rasulullah oversaw the deliverance of bay'ah and a pledge of allegiance given by each of these 100,000 individuals to Amir al-Mu'mineen. Hadith al-Sharif says a tent was put out. Amir al-Mu'mineen sat on the tent, and for 3 days, 100,000 people, one after the one, came into the tent, put their hand on the hand of Amir al-Mu'mineen and pledged bay'ah to him, confirming obedience, including the women. And there was a manner in which bay'ah was given by the women, where there was a tasht of water. Amir al-Mu'mineen put his hand on one side of the tasht, and behind the parda, behind the curtain, the hijab, the women would put their hand on the other side of the tasht in the water, and they would give the bay'ah to Amir al-Mu'mineen. From the books of the Amma, this is mentioned. Then the question is that if the word Mawla was to mean friend, do you pledge allegiance to a friend? Unconditional obedience to a friend? This in logic does not hold. How does it hold in deen? Number one. Number two, Tabari himself states that upon the declaration of Rasulullah, Umar ibn Khattab comes to Rasulullah and comes to Amir al-Mu'mineen and says to him, Bakhin, Bakhin, yabna Abi Talib, asbahta mawlaya wa mawla kulli mu'minin wa mu'minah. Umar ibn Khattab, from the books of the Amma, state he came to Amir al-Mu'mineen and said to him, congratulations, Yabna Abi Talib, asbahta mawlaya, you became my master and the master of every believing man and woman. Why would Ibn Khattab come to say, congratulations, Yabna Abi Talib, you've become the friend of every mu'min? Was today the day that Ali became the friend of mu'mins? No, because there were verses of the Quran that stipulated way before Ghadeer, leave Ali being your friend, your love of Ali is wajib upon you, because Ayatul Mawadda, kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, was already revealed before Ghadeer by far, and the Mu'mineen, the Muslims knew that the love of Amir al-Mu'mineen is a wajib upon them if they want to demonstrate their shukr towards Rasulullah. Wow. Nare! Haydari! Our topic began with shukr, and you find shukr towards Rasulullah for Risala is mawaddata fil qurba. For the Muslimin knew that to love Amir is wajib. Then how do you come today and say that Rasulullah declared friendship for Amir al-Mu'mineen, when before Ghadeer it was already mandated by Allah that you must love him? Number two. Number three, you look at the context of the khutbah, and you find the entire khutbah of Rasulullah and Idd Al Ghadeer in Kitab Al-Ihtijaj by Allama Tabarsi. In this khutbah, Rasulullah speaks about the fundamentals of Usuluddin and Furuuddin.
Rasulullah spoke about salat and its wujub. Rasulullah spoke about zakat and its wujub. Rasulullah spoke about hajj and its wujub. Rasulullah spoke about the recitation of Quran and seeking hidayah from the Quran and its wujub. Rasulullah spoke about Jannah. Rasulullah spoke about Jahannam. Rasulullah spoke about Maut. Rasulullah spoke about everything to do with Usuluddin and Furuddin. And in this talk of Usuluddin, Rasulullah then said, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. In a kalam where everything in the content of the speech has to do with obligation, how does the word mawla translate to optional friendship? When the context in itself is everything to do with usuluddin, and this in itself has a lecture on its own in regards to the content of the khutbah of Rasulullah. Perhaps inshallah in the days of Muharram or after we can touch on that. But Ahibai, the meaning of the word Mawla, Abu Sa'id Al-Khudri, companion of Rasulullah, who is revered by the Amma more than the Khassa. Amma take from the hadith of Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id says, look at this. Abu Sa'id Al-Khudri says that Rasulullah raised the hands of Ali ibn Abi Talib into the sky, and he declared, Man kuntum mawla fahada aliyun mawla. And then he continued to hold the hand of Amir al-Mu'mineen. So a pause happened. Rasulullah has made the declaration. He's holding the hand of Amir al-Mu'mineen. Abu Sa'id says, and Rasulullah continued to hold the hand of Amir al-Mu'mineen until Jibreel descended from the heavens and recited upon Rasulullah the revelation of the verse, Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. At this point, this is the kalam. At this point, Rasulullah said, Allahu Akbar. Kalam Kabir. Number one, Ahibai. Rasulullah says, Man kuntum mawla fahada aliyun mawla. Upon this declaration, Allah Azza wa Jal says, Al-yawma akmaltu lakum deenakum. Ikmaluddin. Yani, I've completed your deen. Ikmaluddin, completion of deen, meaning that if your deen is not complete, what is it? Naqis. Naqis means incomplete. Your salat, your deen is what? Rasulullah mentioned what is deen before talking about the wilayah of Amir al-Mu'mineen. We said everything in terms of usuluddin and everything in regards to furu'uddin. So your salat, your zakat, your hajj, your amr bil ma'ruf, your nahy anil munkar, everything is naqis. Your tawheed, your nabuwa, your deen is naqis until and unless you understand that man kuntum mawla fahada aliyun mawla. Completion of salat, acceptance of salat, perfection of salat, wilayat of Amir al-Mu'mineen. Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati. I have completed my ni'mah upon you. About ni'mah, we have an entire lecture, inshallah, in the nights of Shahr Muharram. Ni'mah from the bounties of Allah, the blessings of Allah. Count the earth. What Allah has blessed you. Ni'mah is health. Ni'mah is children.
Ni'mah is a marriage. Ni'mah is family. Ni'mah is wealth. Ni'mah can be health. All these ni'mas, atmamtu alaykum ni'mati. All these riches and all these blessings mean nothing if they do not have the wilayah of Amir al-Mu'mineen. Yani itmamun ni'mah actually means these ni'mas that you have, the one to give you these ni'mas is that person who himself is ni'matul kabir. And the ishara is kafi for this. Atmamtu alaykum ni'mati. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Jibreel conveys the message from Allah Azza wa Jal. رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. رَضِيتُ. The word here is رَضِيتُ. I am pleased with Islam today, with the wilayah of Amir al-Mu'mineen. If you follow a religion and you follow a version of Islam that does not have the wilayah of Amir, Allah is not pleased with this deen. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية. O nafs, if you want to go back to Allah after death with this rida of Allah, this rida cannot come unless you follow this deen where Allah says رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. And this deen is the deen that has the wilayah of Amir al-Mu'mineen. رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, meaning if you want Allah to be pleased with you, the wilayah of Amir al-Mu'mineen. This verse of the Quran says and makes it clear for everybody in history, if you want to have the title of Radiyallah attached to you, then say Aliyun Waliyullah. Haydari. Allah Azza wa Jal makes it clear in the Quran. You want the title Radiyallah? Bay'ah for Amir al-Mu'mineen. And anyone who went outside of this bay'ah doesn't really deserve to be Radiyallah anhu. It goes against the Quran. Why did? This is one. Revelation of the verse. Number 2. Why did Rasulullah recite the takbir? Because look at this. This, by the way, is a sequence of events narrated by the Amma. It's not by the Shia. It's not by the Khassa. Rasulullah raised the hands of Amir al-Mu'mineen. Al-Yawma, he said, Man kuntum mawla, fahada aliyun mawla. And he continued to hold the hands until Jibreel came down and the verse was revealed. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. After that, what happened? Rasulullah recited the takbir. Allahu Akbar. Rasulullah, Sayyidul Anbiya, Rasulullah, Sayyidul Balagha, Rasulullah, Sayyidul Hikmah. Rasulullah is the master of eloquence, master of hikmah. All the ilm that Amir al-Mu'mineen has, Rasulullah is that city, because Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Rasulullah does not utter anything out of vain. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tayyib, why did Rasulullah, upon the revelation of this verse that signifies the wilayah and the imama and the khilafah of Amir al-Mu'mineen, why did Rasulullah respond with Allahu Akbar? Why was his reaction Allahu Akbar? Allahu Akbar is a statement, signifies what? The ultimate symbolism of Tawheed. Allah is greater than to be comprehended. Sahih Allah, this is the meaning of Allahu Akbar. The ultimate attestation of Tawheed is Allahu Akbar. Rasulullah, upon
the designation and the formalization of the wilaya of Amirul Mu'mineen responds with the ultimate symbolism of Tawheed. Why? Why? Sayyidul Balagha, number one, Rasulullah responds with this attestation of Tawheed to show you that the issue of Imamat and Khilafat is one which is ordained by Allah. The choice is of Allah, the choice is not of the people in Saqifa. One. Number two, when Rasulullah responds and says Allahu Akbar, when it comes to a wilaya of Amirul Mu'mineen, it is here to signify that Tawheed cannot be separated from wilaya. Tawheed can only be understood through wilaya. Tawheed can only be interpreted through wilaya. Tawheed can only be protected through wilaya. So this is kalam kabir ahibai. When Rasulullah says Allahu Akbar and ties the concept of Tawheed with the concept of Imamat and the Imamat of Amirul Mu'mineen, the meaning over here is that your understanding of Allah and your understanding of Tawheed in the Quran cannot be separated from the institution of wilaya. So when you come across verses that speak about the grandeur and the majesty of Allah Azza wa Jal, wilaya is uncontrollably and unseparatedly attached to it. If unseparatedly is even a word, it cannot be separated from Tawheed, meaning that the face through which Allah Azza wa Jal is recognized by the creation, there is an element of wilaya. The power of Allah as the full dominion over the universe, Yadullah, wilaya has a hand inside of that. The mulk and the kingdom of Allah, wilaya has a hand in that. The domain of Allah, wilaya has a hand in that. The rahmah of Allah, wilaya has a hand in that. The justice of Allah, wilaya has a hand in that. So if you were to look at all these dimensions of Tawheed from within the Quran, you find that its manifestation is in wilaya. And if you cut through all the deductions, your natija becomes from the Quran. Wajhullah became Ali. Yadullah became Ali. Ruhullah became Ali. Ainullah became Ali. Ma'adinu hikmatillah Ali. Ma'adinu ilmillah Ali. Rumhullah Ali. Saifullah Ali. The entire deen became Ali on the virtue of the statement Man kuntum mawla fahadha Aliyun mawla. The protector of Tawheed, the one through whom Tawheed is understood, Amir. Did it stop there? The protector of Risala is Amir. And the entire Islamic history attests to this. Sah. The question is that, was Amirul Mu'mineen only the defender of Risala and Nabuwah when it came to Rasulullah? Or did Amirul Mu'mineen have a hand in the protection of the institution of Nabuwah even before Rasulullah? This is final kalam. If a wilaya is attached with Tawheed, and Tawheed is not constrained by time or space, then the institution of wilaya is also not constrained by time or space. And you have tons of hadith that are in these regards. Hadith beyond i'tibar. أول ما خلق الله نوري. Rasulullah says, the first thing Allah Azza wa Jal created was my nur. وَخَلَقَ مِن نُورِ نُورَ عَلِيَّ ibn Abi Talib, and from my nur he created the nur of Amir al-Mu'mineen.
and we were performing tasbih of Allah. Even when the arsh was not created, we were performing the tasbih of Allah before light and the dimensions of existence and the earth and the water and anything was created. We were circumambulating, performing the tasbih of Allah. The arsh had to be created even after our tasbih was designated and ordained. This is something in which no two people disagree. اعتبار inside of it, يعني beyond. فأمير المؤمنين, as the manifestation of Tawheed, and every Nabi is charged with the propagation of Tawheed through the institution of Nabuwah, and every Nabi is in need of a divine protection, was Amirul Mu'mineen alayhi salam the eternal protector of every one of the Anbiya. Hadith al-Sharif. To make this point, and we end the khitab for today. Sayyid Hashim al-Bahrani, Alim Kabir Ayatullah Rahmatullah alayhi, he states the relationship of Amir al-Mu'mineen with the Anbiya of the past, and the relationship of Amir al-Mu'mineen with Nabiullah Sulaiman. Hadith al-Sharif. Rasulullah is sitting in Masjid al-Nabawi with a crowd of companions, and a jinn comes to Rasulullah in the form of a human being, and he sits by Rasulullah and he starts to ask certain questions about deen. And as Rasulullah is sitting in Masjid al-Nabawi in this conversation, Mawlana Amirul Mu'mineen wa Mawla al-Muwahhideen comes into the mosque. And as he comes into the mosque, the jinn is overcome with fear and stands up and hides immediately behind Rasulullah. Rasulullah says to him, "What happened to your creation of God, O believer in Tawheed? Why this sudden fear?" He says to him, "Ya Rasulullah, I am in awe and in fear of this young man, this youth that is coming towards you." All the companions they look at Amirul Mu'mineen. Rasulullah says, "And why do you fear him?" The jinn says, "I am from the jinn who are alive from the time of Nabiullah Sulaiman. And from the time of Nabiullah Sulaiman, before we did istighfar," because in Surah Al-Jinn, unless the person says we don't believe in the story, it's taken from the Quran. Surah Al-Jinn is an entire story of this, about the jinn within the Quran. From amongst us there are believers, and amongst us there are non-believers, and amongst the jinn there are those who didn't believe and did istighfar and then they believe. Those jinn that believe in wilayah, jinns that don't believe in wilayah, so on and so forth, all within the Quran. The jinn says that at that time we were disbelievers. And that was one of those jinn that was tasked with harming Nabi Sulaiman. And if you read through the Quran and the tafsir of the Quran, you will see that Nabiullah Sulaiman had domain over the wind and the animals and the creation, the humans and the jinn. And you also find from within the Quran that a lot of the jinn from the shayateen tried to overthrow and cause disruption in the kingdom of Nabiullah Sulaiman. He says that I was from amongst those who caused chaos in the kingdom of Nabi Sulaiman. And at one time we tried to harm Nabiullah Sulaiman as he was traveling. And he says, as soon as I came close to Sulaiman to strike him, I saw a horseman in the finest form of youth who came and warned me not to strike Sulaiman. He says, but the army of the shayateen pushed me forward. So I tried to hit Nabiullah Sulaiman, and I saw that Sulaiman is being protected by this horseman. This horseman struck me in such a manner, I am still reeling from the wound. Amirul Mu'mineen is standing and approaching towards the majlis. Rasulullah says to him,
Can you identify this person? He points towards Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. The protector of the Anbiya, Amirul Mu'mineen. For when you recite Nadi Aliyun Mazhar al-Ajaib, truly from the bottom of your heart recite and believe that this is Madharul Ajaib Amirul Mu'mineen. Understanding him requires Ajaib Amirul Mu'mineen. The last part, the Kalam of Rasulullah. And this is for all of us to ponder upon. With the event of Ghadeer, and upon the declaration, Man kuntu Mawla fahada aliyun Mawla, Rasulullah made a statement. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ. Those amongst you who are present, convey this message to those who are absent. Yani those who know about Ghadeer, Rasulullah made it upon them a duty until Yawmul Qiyamah to convey the message of Ghadeer. Maraja in their lifetimes, in the past and even in the present, have given the hukum of wujub when it comes to propagating the wilayah of Amir al-Mu'mineen. Rasulullah says, refer back to Kitab al-Ihtijaj of al-Tabarsi, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ. The one who knows about the Ghadeer, it is your responsibility to propagate this message of Ghadeer. How we propagate the message, what is our individual responsibility? Whether it is through majalis, whether it is through writing, whether it is through recitations, whether it is through social media, whatever it is, a responsibility is there. And just as Rasulullah expected from the 120,000 people at that time who gave bay'ah to Amir al-Mu'mineen to go back to their hometowns and spread the message, the same application on us, where we come on a night like this. We pledge our allegiance to Amir al-Mu'mineen, but as we go back to our family members and our communities and our surroundings, we begin to think, what is our responsibility? How do we execute this responsibility that Rasulullah placed on our shoulders? The first step is to feel the sense of ownership and responsibility. And then number two, the execution of this. And tawfiq, inshallah, is with Allah Azza wa Jal. I pray to Allah Azza wa Jal on this night, by the sake of Amir al-Mu'mineen, Mawla al-Muwahideen, inshallah, on a night like this, and for 3 days, these are days of khair and days of barakat. May Allah Azza wa Jal accept from us our a'mals and our ziyarat on these days as a token of pledging allegiance to Mawlana Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Then here is, Ya Allah, even though we were not there on the day of Ghadeer to put our hand on the hand of Amir al-Mu'mineen, here we are 1400 years later to respond to the call of Rasulullah when he said, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. For here we are, Ya Allah, responding to the call of Rasulullah, and we say 1400 years later, Nashhadu anna aliyan mawlana Amir al-Mu'mineen waliyullah. Ya Allah, give us the opportunity to perform the ziyarah of Mawlana Amir al-Mu'mineen alayhi salam in the dunya and to gain his shafa'ah in the akhirah. Ya Allah, bless us with the blessing of drinking from the hand of Amir al-Mu'mineen at the pound of Kawthar. Ya Allah, make the presence of Amir al-Mu'mineen easy for us during the time of death. Ya Allah, bless us with the presence of Amir al-Mu'mineen in the first night of the Qabr. Ya Allah, give us the tawfiq to follow and implement the teachings of Amir al-Mu'mineen in the dunya. Give us the tawfiq to be from the servants of Amir al-Mu'mineen in the dunya. Give us the tawfiq to spread the love of Amir al-Mu'mineen and the message of Amir al-Mu'mineen. Ya Allah, by the Sheikh of Amir al-Mu'mineen, Mu'mineen and Mu'minat who are not in the best of health, you grant them shafa'ah. By the sake of Amir al-Mu'mineen, Ya Allah, Mu'mineen, Mu'minat have hundreds and hundreds of hajat.
by the sake of Amir al-Mu'mineen and by the sake of the hurma of Idd Al Ghadeer, Ya Allah, do not let any one of the Mu'mineen leave except that you fulfill their hajat. Ya Allah, by the sake of Amir al-Mu'mineen, Marhumin and Marhumat who have passed away, you make their graves into a garden from the gardens of Jannah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. يقول الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. How much we wish that we were in Najaf tonight, but inshallah with all our voices and with all our spirits we will be there. So سب مل کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہماری آوازیں نجف تک جائیں آج. آپ کی جواب کا انشاءاللہ تعاون ہوگا تو ڈیفینیٹلی, اور امام علی کے نام پہ تو ہر کسی کی آواز آتی ہے, نکلتی ہے فور شیور, انلیس سے کوئی یہاں پہ ایسا ہو جس کی آواز نہ نکلے. بے شمار مولا میر میرا مولا میر ہے, مولا میر ہے, مولا میر میرا مولا میر ہے, مولا میر ہے. سارا زمانہ اس کے در کا فقیر ہے, مولا میر ہے, مولا میر مولا مولا میر ہے. I don't hear yours. خم میں نبی بولے سمجھو علی کو, پہچانو دیکھو پہچانو دیکھو یہی میرا وزیر ہے, مولا میر میرا مولا میر. سب مل کے بھائی آواز لگا کے It should reach Najaf. مولا میر میرا مولا میر ہے, مولا لاکھ مٹاؤ مٹ نہ سکے گا, کعبے کو دیکھو لاکھ مٹاؤ مٹ نہ سکے گا, کعبے کو دیکھو کعبے کو دیکھو اس میں اب تک لکیر ہے, مولا مولا میر میرا مولا میر ہے, مولا. خیبر کے میدان میں بھی جو نہارا مرحب کو مارا, مرحب کو مارا ایسا ویروں کا ویر ہے, مولا میر میرا مولا میر ہے, مولا. وہ خوشی نہیں دکھ رہی یہاں پہ آج جو دکھنی چاہیے. مولا میر میرا مولا میر ہے, مولا میر. ہمت تھی کس میں درے خیبر کو اکھاڑے, ہمت تھی کس میں درے خیبر کو اکھاڑے, انتر کو کرے زیر اور مرحب کو پچھاڑے, گہوارے میں لے کے ہوئے اجدر کو بھی پھاڑے, ڈوبے ہوئے سورج
سورج کو جو مغرب سے ابھارے، یہ کون عجائب کا مظہر، کون ولی ہے یہ مولا علی، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یا علی کعبے میں ہے مولود کے سیپی میں گوہر ہے، یہ نور کی بارش ہے کہ حوروں کا سفر ہے، دیوار بنی در یہ تو ہے در کا سر ہے، مکے کی فضاؤں میں بھی پھیلی یہ خبر ہے، کس نور سے ملنے کو چلا نور نبی ہے، یہ مولا علی، مولا علی ہے، جیو بھائیو جیو. I can see it's going to Najaf, man. It's brilliant, yeah, alhamdulillah. یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، کعبے سے امامت کی کرن پھوٹ رہی ہے، ہلچل ہے ملائک میں کہ صف ٹوٹ رہی ہے، کفار منافق کی کمر ٹوٹ رہی ہے، مکے کی زمین در نجف لوٹ رہی ہے، قدسی کی صدا تاب فلک صرف یہی ہے، یہ مولا علی، ہے یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی. نعرہ حیدری، على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر صدیوں سے بگڑے ہو تو کعبے میں سدھر جانا، اگر صدیوں سے بگڑے ہو تو کعبے میں سدھر جانا، اگر صدیوں سے بگڑے ہو تو کعبے میں سدھر جانا، خدا کو دیکھنے والوں علی کو دیکھ کر جانا، خدا کو دیکھنے والوں علی کو دیکھ کر جانا، نمازوں سے ہٹانا ہے تیری مرضی ہٹا اس کو، نمازوں سے ہٹانا ہے تیری مرضی ہٹا اس کو، نمازوں سے ہٹانا ہے تیری مرضی ہٹا اس کو، علی کعبے میں مل جائے تو پھر تم ڈوب مر جانا، علی کعبے میں مل جائے تو پھر تم ڈوب مر جانا، محمد کو چلے ہو مارنے پر یاد یہ رکھنا، محمد کو چلے ہو مارنے پر یاد یہ رکھنا، محمد کو چلے ہو مارنے پر یاد یہ رکھنا، علی پیچھے کھڑے ہو پھر خاموشی سے چلے جانا، علی پیچھے کھڑے ہو پھر خاموشی سے چلے جانا،
میرے محبوب تیرے دم قدم سے ہے جہاں، لیکن میرے محبوب تیرے دم قدم سے ہے جہاں، لیکن اجازت مانگنا پہلے تو پھر زہرا کے گھر جانا، خدا کو دیکھنے والوں علی کو دیکھ کر جانا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله. علی بن مسلح بچھایا نہ کر، وضو کر کے لعنت کمایا نہ کر، ولائے علی میں ہی توحید ہے، تو تہمت خدا پہ لگایا نہ کر. علی بن مسلح، علی علم ایسا ہے یزدان کا جو سجدے میرا ذکر ہے آذان کا، جو آیت کو کعبے سے جاری کرے، تشہد سے اس کو ہٹایا نہ کر. علی بن مسلح، محمد کی زہرا سے معراج ہے، علی فاطمہ کا بھی سرتاج ہے. محمد کی زہرا سے معراج ہے، علی فاطمہ کا بھی سرتاج ہے. جو پردے سے بولے خدا کی جگہ، اسے علم اپنا دکھایا نہ کر. علی بن مسلح، خدا کی وہی جس کی بنیاد ہے، علی اس فرشتے کا استاد ہے. علی کا تو نائب ہے بس مہدی، تم اللہ کو نائب بنایا نہ کر. علی بن مسلح، محمد وآل پر محمد وآل محمد صلوات. ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا، ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا. ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر، مل نہیں پایا انہیں، مل نہیں پایا انہیں اب تک کلندر دوسرا. ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا، ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر. ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی آل میں، ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی آل میں.
تم نہ دکھلا پاؤ گے تم نہ دکھلا پاؤ گے نبیوں میں اکبر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر لے تو آئے ہیں سقیفہ والے رہبر دوسرا لے تو آئے ہیں سقیفہ والے رہبر دوسرا لائیں گے لیکن کہاں لائیں گے لیکن کہاں سے خم کا ممبر دوسرا لائیں گے لیکن کہاں سے خم کا ممبر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا دشمن حیدر بنانے آب دروازے سے جائے کیوں خواص کبریا آپ دروازے سے جائے کیوں خواص کبریا ہوگا کعبے میں ہوگا کعبے میں علی کے واسطے در دوسرا جو دنیا میں ہے در دوسرا پر محمد وآل محمد صلوات علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی They think I'm crazy for Abul Hassan. They think I'm crazy for Abul Hassan. I say I'm crazy, psycho and insane. He was the one who in prayer gave charity. How can I know him and keep my sanity? He was the one who spoke to the jinn in the valley. Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali 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 Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali 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 Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali. They say he was fourth, but I'm not too sure. They say he was fourth, but I'm not too sure. Since when did counting start with number 4? Khaybar sealed its gates and closed off its courts. Khaybar sealed its gates and closed off its courts.
Who needs keys when Haidar's lifting the door? So tell Khaybar, we have their master key. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. He is the master who lived life like a slave. He is the master who lived life like a slave. He is the ship that sails swiftly through the wave. Bravery learned from Haydar how to be brave. In the middle of the night he secretly gave. He is the servant who abolished slavery. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. By Mohammed wa Ali Mohammed salawat. Mohamed wa Ali Mohammed salawat. ماشاءاللہ اتنے اچھے بیوٹیفل ریسائٹرز ہیں. میری تو ایسی آواز بھی نہیں ہے کہ پڑھوں, تو میں انشاءاللہ تحت اللفظ پڑھوں گا, بٹ یہ کلام جو ہے اسپیسیفکلی غدیر کے مناسبت سے. لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ, لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ, ہے مظہر ایمان علی ولی اللہ. دن میں بھی ستاروں سے سجا عرش بری ہے, 18ویں ذی الحج کی شہر کتنی حسین ہے. تکمیل اسی روز ہوا دین خدا کا, اس عید سے بڑھ کر تو کوئی عید نہیں ہے. قرآن کا قرآن علی ولی اللہ, لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ. ہاتھوں پہ محمد نے علی کو جو اٹھایا, قرآن پہ رکھا ہوا قرآن نظر آیا. حسرت سے کھڑے تاکتے رہے سارے منافق, جب رب کا یہ پیغام محمد نے سنایا. مومن کی ہے پہچان علی ولی اللہ. پہلے ہی کہاں کم تھی وہاں دھوپ کی شدت, پہلے ہی کہاں کم تھی وہاں دھوپ کی شدت, اور اس پہ محمد کا وہ اعلان ولایت. ناروں سے ابو ذر نے وہ ماحول بنایا, جل جل کے ہوئی اور بری شیخ کی حالت. احمد کا ہے فرمان علی ولی اللہ. مل جائیں گے دل آؤ قدم اپنے بڑھاؤ. People want unity, right? This is how you unite. مل جائیں گے دل آؤ قدم اپنے بڑھاؤ, من کنتو کا اعلان ہے تم بھی تو سناؤ. یہ عید ہے مردوں کی, یہ عید ہے مردوں کی, چلو ساتھ منائیں. کیوں اترا ہے چہرہ اتنا تو بتاؤ, ہو سن کے تم پریشان علی ولی اللہ. حیدر کے ملنگوں سے محبت بھی ملے گی, حیدر کے ملنگوں سے محبت بھی ملے گی. قسمت بھی سنور جائے گی, عزت بھی ملے گی.
ہم لوگ غدیری ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا، جنت کی تمنا ہے تو جنت بھی ملے گی، دل سے تو اگر مان علی ولی اللہ. ہے بند زمیں عرش اولا بند ہے اس میں، ہے بند زمیں عرش اولا بند ہے اس میں، اللہ محمد کی رضا بند ہے اس میں. حیدر کے سوا کون ہے ہم راز خدا کا، ہر راز عبادت کا پتہ بند ہے اس میں، خالق کا ہے جزدان علی ولی اللہ. یا علی، کیوں نام علی سن کے تیرا قلب ہے جلتا، لگتا ہے تیرا دشمن حیدر سے ہے رشتہ. اے بغض کے مارو مجھے اتنا تو بتاؤ، کیا بات ہے کیوں رنگ ہے چہرے کا بدلتا، جب پڑتا ہے ذیشان علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. مردوں کی عید ہے، سنو یارو، مردوں کی عید ہے. بکروں کی تو محمد وآل محمد اب مردوں کی عید کرو. عشق حیدر، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا علی، تم پہ پڑتی نہ لعنتیں اتنی، تم پہ پڑتی نہ لعنتیں اتنی، حق جو زہرا کا دے دیا، تیرے دشمنوں پہ صبح و شام تبرہ گولیاں چلا، دشمنوں کے من لعنت بے شمار. یا علی یا علی علی مولا، یا علی یا علی علی مولا. یہ سبق کاش پڑھ لیا ہوتا، عشق حیدر. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، 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 جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی،
کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی، کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، بغیروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، بغیروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، اٹھا یہ کہہ کے لاشائے سلمان 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 یا علی، نکلے گی کیسے سے میری جان یا علی، کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین تخت سے، کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین تخت سے، پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی، پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی، میدان سے باغ جان کا جن کا پلان تھا، میدان سے باغ جان کا جن کا پلان تھا، میدان سے باغ جان کا جن کا پلان تھا، کمبر نے ان سے لے لیے پالان یا علی، کمبر نے ان سے لے لیے پالان یا علی، ٹھنڈا کیا ہے آپ کا دل جس نے میں اسے، ٹھنڈا کیا ہے آپ کا دل جس نے میں اسے، کرنے سلام جاؤں گا کا شان یا علی، کرنے سلام جاؤں گا کا شان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Another short few qasidas while we await someone. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نعرة تكبير. الله أكبر. نعرة رسالة. يا رسول الله. نعرة حيدري. يا علي. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی کا. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا
وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی مدد حق ہے. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی کا. قصیدے میں ہوگی ولایت علی کی. قصیدے میں ہوگی ولایت علی کی. چلے گا کلیجہ در مولوی کا. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ دام دام علی علی دام دام علی علی ہر دام علی علی کعبے کا کعبہ علی علی مولود کعبہ علی علی حسنین کا بابا علی علی زہرا کا شوہر علی علی داماد پیغمبر علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی اے فاتح خیبر علی علی آقا ابوذر علی علی مولا کمبر علی علی دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی نبیوں نے پکارا علی علی نعرے حیدری محمد وآل محمد صلوات. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. گھر گھر کو سجایا جاتا ہے. گھر گھر کو سجایا جاتا ہے. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. گھر گھر کو سجایا جاتا ہے. مولا کو مولا میدان میں. مولا کو مولا میدان میں. ممبر پہ بنایا جاتا ہے. ممبر پہ بنایا جاتا ہے. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. جب ذکر علی کا ہوتا ہے. جب ان کی باتیں ہوتی ہے. جب ذکر علی کا ہوتا ہے. جب ان کی باتیں ہوتی ہے. لگتا ہے جیسے اردو میں. لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے. قرآن سنایا جاتا ہے. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن. محمد وآل محمد جزاک اللہ محمد
درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حیدر کو جو خالق حیدر کو جو خالق کا سلیکٹڈ نہیں کہتے حیدر کو جو خالق کا سلیکٹڈ نہیں کہتے ہم ان کو محمد سے کنیکٹڈ نہیں کہتے مشکوں کلیکشن سے بنے جو بے خلیفہ مشکوں کلیکشن سے بنے جو بے خلیفہ ہم کو قرآن سے اٹیسٹڈ نہیں کہتے ناد علی مظہر الجائب ناد علی مظہر الجائب ناد علی مظہر الجائب ناد علی مظہر الجائب everyone please ناد علی مظہر الجائب ناد علی مظہر الجائب پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے. The guard of Nadi Ali is over the divinity and the fear of Nadi Ali is over the calamities. پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے تو سایہ جائے بات پہ ناد علی کا ہے احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے. The shadow of Nadi Ali is over the mysteries and the grace of Nadi Ali is over the entire universe. تو سایہ جائے بات پہ ناد علی کا ہے احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے ورد درکنوں کا یہی یا علی مدد ہے ورد درکنوں کا یہی یا علی مدد ناد علی سمٹ کی بنی یا علی مدد ناد علی مظہر الجائب ناد علی مظہر الجائب. The last verse translates to Nadi Ali is the chanting of a pulsating heartbeat and Nadi Ali has been condensed to become Ya Ali Madad. Nadi Ali Mazhar al-Ajaib Nadi Ali Mazhar al-Ajaib آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد ہے مرتضیٰ کے زیر اثر یا علی مدد تو تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد محشر میں جب نماز بھی دامن چرائے گی محشر میں جب نماز بھی دامن چرائے گی بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی. علی مدد ہے سامنے کی بات نہ سمجھائے آدمی اللہ اب نہ جسم تو رکھتا نہیں کوئی ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی
دستے خدائے علی ہے لسان خدائے علی خود آزما کا دیکھو نظر آئیں گے علی اللہ مدد اللہ مدد کہو گے مگر آئیں گے علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے. Even if you utter, oh Allah help, it will be Ali who comes to help you. ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے. خیبر میں گونجتی ہے یہ سلمان کی پکار لو آ گئے ہے حیدر کرار خوشیار خوشیاں آج مصطفیٰ کے صحابی ہے بے شمار چپتی ہے موت رن میں نکلتی ہے ذوالفقار میدان کارزار میں حیدر اتر گئے میدان کارزار میں حیدر اتر گئے جبریل پر سمیٹ لو ورنہ یہ پر گئے ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے. As Haydar entered the field of conflict, O Jibreel, wrap up your wings lest they become severed. ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے. وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی کس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی ام البنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے عباس نام دوسرا ناد علی کا ہے ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے ناد علی ان مظہر اللہ جائے. محمد وآل محمد صلوات الہی ببیمار داشت بلا جو بیمار ہوں جلد پاوے شفا الہی بلاہی برائے امام رضا انہیں بخش دے جو کر گئے قضا الہی برائے امام زمان ہمیں ہول محشر سے دے تو امان ہے 5 مل چہار داتن احمد و علی زہرا و حسن شبیر سے لے تا امام زمان شبیر سے لے تا امام زمان ایک ایک پہ صدا صلوات پڑھو صلوات صلوات و سلام یا امام زمان فرماؤ ظہور یا امام زمان صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية وسيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك